افضل صدقہ کون سا ہے؟ صدقے کی افضل صورت کیا ہے؟ صدقے کی صورت مال سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے، جان سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ، بدی سے روکنا بھی صدقہ، اور اسی طرح کسی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ۔ صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں، کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے، کوئی خیرات دے دیتا ہے، اور کوئی یہ کرتا ہے کہ کسی شخص کو روپے پیسے دے دیے، اس کو برسر روزگار کر دیا، کوئی مشین لے کر دے دی کہ بھئی تم یہ مشین لو اور اس سے کام کرو، کسی کو کوئی دکان کوئی ٹھیلا لگا کے دے دیا، کوئی آڑت کوئی اس کو کوئی چیز دے دی جس سے وہ اپنا روزگار چلاتا رہے، کوئی یہ کر دیتا ہے، کوئی کسی کو قرض دے دیتا ہے کہ بھئی یہ قرض پکڑو، 10,000 روپے کمائی کرو اور پھر ہمیں یہ قرض واپس کر دینا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو اس میں سب سے افضل صورتیں یہاں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ احادیث کی روشنی میں 15 صورتیں وہ ہیں جو صدقے کی افضل ترین صورتیں ہیں۔ 15 صورتیں صدقے کی سب سے افضل صورت ہے جس کو حدیث میں قرآن میں بیان کیا گیا کہ وہ ہے خفیۃً صدقہ کرنا، یعنی خاموشی سے، کہ ایک ہاتھ نے دیا تو دوسرے کو بھی علم نہ ہو۔ جتنا خفیۃً خاموشی سے صدقہ کیا جائے گا، اس کی تشہیر نہ کی جائے، اتنا ہی وہ صدقہ افضل ہو جائے گا۔ ایک چیز دوسری، اس میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، یہ خفیۃً اخلاص کی نیت سے ہی ہوگا، تو یہ دونوں ایک بھی ہو سکتی ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ اخلاص جتنا زیادہ اخلاص کے معنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی دنیا میں اس کا کوئی مقصد اور کوئی مفاد بیچ میں حائل نہ ہو، صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یہ دوسری شرط یا دوسری صورت صدقے کی ہے۔ تیسرا صدقہ افضل جو حدیث میں آیا کہ اس ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھا جائے، تو جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ چیز اس کو دی جائے گی تو زیادہ ثواب ملے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک بیمار ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اب اسے کیک پیسٹری کھلانے میں خوشی نہیں ہوگی، اس کو نیا لباس پہننے میں خوشی نہیں ہے، وہ تو بیمار ہے، اسے تو دوائی چاہیے، وہ مر رہا ہے۔ اب اس بیمار کو اگر دینا ہے تو اور وہ علاج پہ قادر نہیں، تو اس کو دوائی لے کے دینا، یہ اس کے لیے افضل صورت ہوگی۔ ایک بھوکا ہے، اسے بھوک لگی ہے، دوائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بھوک سے مر رہا ہے، اس کو کھانا کھلانا اس بندے کے لحاظ سے افضل شکل بنے گی صدقے کی۔ ایک آدمی پیاسا ہے، حدیث میں سب چیزیں موجود ہیں، تو کہا گیا کہ افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی علاقے میں پانی کی قلت ہے یا ایک شخص پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا دینا، یہ صدقے کی اس وقت اس لحاظ سے افضل ترین صورت بن جائے گی۔ ایک شخص مقروض ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک شخص مقروض ہے، باقی گھر کا گزر بسر کھانا پینا کچھ چل رہا، لیکن اس کے اوپر قرض ہے اور وہ جائز مقصد کے لیے لیا تھا، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس مقروض کے قرضے کو ادا کر دینا یہ صدقے کی افضل ترین صورت ہے۔ لیکن جائز صورت میں ہو، وہ صدقہ اس نے ناجائز کام کے لیے نہ لیا ہو، وہ قرض ادا کر سکتا ہے، لیکن ادا نہ کرے تو پھر نہیں۔ اگر ایک شخص نے جائز مقصد کے لیے قرض لیا، بعد میں مجبور ہو گیا، کوشش کے باوجود ادا نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، تو اس مقروض کے قرضے کو ادا کروا دینا، یہ اس لحاظ سے صدقے کی سب سے افضل صورت بن جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقے کی یہ 7 صورتیں تقریباً ہوئیں۔ 8ویں صورت افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی مستحق کو دیا جائے۔ غیر رشتہ دار کو صدقہ دینے کے بجائے اپنوں میں دینے کا ثواب دگنا ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب، یہ افضل ترین صدقہ کہلائے گا۔ اسی طرح جو اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، جو دین کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، چاہے کوئی دعوت و تبلیغ میں لگا ہے، چاہے کوئی جہاد میں ہے، کوئی تدریس میں ہے، تعلیم میں ہے، اہل دین اور اہل علم کو دینے کا ثواب باقیوں کو دینے سے ڈبل اور زیادہ ہے، کیونکہ اس میں صدقہ بھی ہو رہا ہے، اس میں دین کے ساتھ معاونت اور دین کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح صدقے کی اس وقت صدقہ بھی افضل ہے جس وقت آدمی کو اس چیز کی خود ضرورت ہو اور وہ خود استعمال کرنے کے بجائے اوروں کو دے دے، جس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ تو ایثار والا صدقہ عام صدقوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے۔
صدقہ بعض مرتبہ موقع، محل، جگہ اور وقت کے اعتبار سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے حرم مکی کے اندر حرم شریف میں کھڑے ہو کے صدقہ کیا، تو اب یہ افضل ترین صدقہ ہے کہ 1 روپے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے، جگہ کے اعتبار سے صدقے کا ثواب بڑھ جائے گا، وقت کے اعتبار سے صدقے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ فرض کیجئے جمعے کا دن ہے تو پورے ہفتے میں جمعے کے دن صدقہ کرنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ جمعے کے دن زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ساری زندگی ہر جمعے کم از کم 1 غلام ضرور خرید کے آزاد کرواتے تھے۔ تو دیکھیے، جگہ کی وجہ سے افضل صدقہ ہو گیا، وقت کی وجہ سے افضل صدقہ ہو گیا۔ اسی طرح بعض مرتبہ شریعت کے حکم کی وجہ سے صدقہ افضل ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اب عید کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی صدقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر عید کے دنوں میں جس شخص پہ قربانی واجب ہے وہ کہے کہ جی نہیں، میں قربانی نہیں کرتا، میں تو قربانی کے جو 20,000 ہے یا جو 2 لاکھ روپیہ ہے میں غریب کو صدقہ کر دوں گا، تو یہ صدقہ نفلی تو ہو جائے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ضرور ہو جائے گا۔ اللہ کو اس کا یہ صدقہ پسند نہیں، کیونکہ اس وقت شریعت کا حکم ہے کہ پہلے وہ قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر لے۔ تو شریعت کے حکم کی وجہ سے بعض مرتبہ صدقہ افضل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے اہل خانہ پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، گھر والوں پہ خرچ کرنا، ان کی جائز ضروریات کو اچھی طرح سے پورا کرنا، یہ بھی حدیث میں افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا بھی افضل صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی میں اس وقت کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو ان کا روئے زمین پر انہوں نے حساب لگایا میری سب سے محبوب چیز کیا ہے۔ تو ایک باغ تھا کھجوروں کا، پھلوں سے بھرا ہوا باغ، انہوں نے سوچا کہ میرا اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، تو انہوں نے حضور کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اس وقت میرے تمام مال و دولت میں یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ گواہ رہیے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے صدقہ کر دیا۔ تو پسندیدہ، جس کو جو کھانا پسند ہے وہ صدقہ کرے، جس کو جو لباس پسند ہے وہ صدقہ کرے، اپنی پسندیدہ ترین چیز کو صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح آخری صورت 15ویں صورت تقریباً بنتی ہے، وہ صدقہ افضل صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ بن جائے، یعنی ایسا صدقہ جو کہ مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ فرض کیجئے کسی نے اب مسجد کے اندر مسجد بنوا دی، یا اس نے ایک مصلی مسجد کے اندر بنوا دیا، یا اس نے کوئی پانی کا نلکا لگوا دیا، یا اس نے کوئی ایسی چیز جو دین کے لیے یا دنیا، اس نے قرآن پاک رکھوا دیا، کسی طالب علم کو اس نے کتاب لے کر دے دی۔ اب جب تک وہ کتاب، وہ قرآن، وہ نلکا، وہ جائے نماز، وہ چیز موجود رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے مرنے کے بعد بھی، تو جتنی زیادہ دیر تک وہ چیز رہے گی اتنا زیادہ صدقے کا ثواب صدقہ جاریہ بن کے اسے ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقے کی مختلف صورتیں ہیں، اور عام طور پر یہ صدقے کی صورتیں مالی ہیں۔ اسی طرح تعلیم کسی کو دے دی وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لیکن اس میں 2-3 باتیں یاد رکھنی چاہیے ان تمام صدقے کی افضل صورتوں میں، کہ کسی ایک صورت کا مقابلہ دوسری صورت سے کرنا جائز نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو یہ زکوٰۃ دینا ایک مستقل حکم ہے۔ اب کوئی اس کو یہ کہے کہ دیکھیں آپ نے تو اس کو بھکاری بنا دیا، آپ قوم کو زکوٰۃ پہ لگانے کے بجائے آپ تو اس کو دکانیں ڈال کے دے دیں، اس کو برسر روزگار کر دیں، تو زکوٰۃ دینا ایک مستقل فرض ہے۔ تو کیا لوگ صرف اس کو خود کفیل بنانے کی محنت کریں اور زکوٰۃ چھوڑ دیں؟ تو یہ غلط ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اپنی جگہ فرض ہے، قربانی اپنی جگہ پہ فرض ہے، حج یا عمرہ کرنا وہ اپنی جگہ پہ ایک اہم عبادت ہے، اور غریب مستحقین کی مدد کرنا وہ اپنی جگہ پہ ایک حکم ہے۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک شخص کو، بعض ادارے بھی ہیں اور بعض لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی کو ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم جمع شدہ پڑی، ایک پول بنا ہے جس میں لوگ زکوٰۃ کے پیسے
اکٹھے کرتے ہیں۔ اب اس پول میں سے، اس رقم میں سے کسی مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دینا، لیکن اس شرط پر دینا کہ تم اس سے کاروبار کرو، اور کاروبار کرتے کرتے جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ تو یہ رقم ہمیں واپس دے دینا، اور وہ رقم اس سے واپس لے کر پھر اس پول میں واپس ڈال دی، اور اگلے مستحق کو ڈھونڈ کر اس کی ایسے مدد کر دی۔ تو اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ اور جتنے واجبی صدقے جیسے فطرانہ ہے، کفارہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام چیزوں میں یہ بنیادی شرط ہے کہ غیر مشروط طور پر دوسرے کو وہ رقم دی جائے مالک اور قابض بنا کر، جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اب اس نے واپسی کی شرط لگائی تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوئی، تو یہ طریقہ کار زکوٰۃ اور واجبی صدقوں میں تو جائز نہیں ہے، البتہ نفلی صدقوں میں جائز ہے۔ وہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اور واجبات کے علاوہ چند لوگوں نے یا کسی ایک شخص نے یا کسی ایک کمپنی نے پیسے جمع کر لیے، وہ نفلی صدقہ، نفلی پیسے ہیں، اس میں کوئی واجب چیز نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں کو اس طرح برسر روزگار کرتا رہے، پھر ایک سے واپس لے لے، دوسرے کو دے دے، تیسرے کو دے دے، تو نفلی مال کے اندر تو ایسا کرنا جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ و خیرات کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور آخری گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات میں علماء سے ضرور رہنمائی لی جائے، اور علماء میں بھی صرف عالم نہیں بلکہ مفتی جس نے باقاعدہ افتاء کا کورس کسی مستند دینی ادارے سے کیا ہو، تو ان کی رہنمائی میں یہ معاملات سر انجام دیے جائیں کہ تو انشاءاللہ ہر فرض اپنی جگہ پر ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔